الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. برادران اسلام و خواتین، میں نے آپ حضرات کے آگے حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد سورہ آل عمران کی 59ویں آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے نبی، آپ پر اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہوا. آپ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے مزاج کے بہت نرم ہیں. آپ نرم دل ہیں، نرم مزاج ہیں، اچھی طبیعت کے مالک ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تند خو ہوتے، ترش رو ہوتے، غلیظ القلب، دل کے سخت ہوتے، سنگ دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ جو صحابہ، چھوٹے بڑے، مرد عورتیں، امیر و غریب، جو آپ کے اطراف پروانوں کی طرح جمع ہیں، آپ کے ارد گرد دیوانوں کی طرح ہمیشہ رہتے ہیں، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سب کے سب آپ کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں. آپ کی نرم مزاجی نے، آپ کی رحمت و شفقت نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ان تمام صحابہ کو، چھوٹے بڑوں کو، مردوں عورتوں کو آپ سے قریب کر دیا ہے. سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے پوری کائنات، پوری دنیا کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل زندگی ہے، آئیڈیل لائف ہے. اگر کوئی اپنی زندگی میں کسی کو نمونہ بنانا چاہیں، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ گاہک ہو، چاہے حاکم ہو کہ محکوم ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، قیدی ہو کہ آزاد ہو، امیر ہو یا غلام ہو، حاکم ہو کہ محکوم ہو، سپاہی ہو یا سپہ سالار ہو، قیدی ہو کہ آزاد ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، سب کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین زندگی ہے۔ ایک عابد و زاہد، ایک عالم و فاضل، ایک امی اور ان پڑھ اگر اپنی زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ تلاش کرے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں بچوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ شفقت کیسی ہونی چاہیے، بچوں سے تعلقات کیسے ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے شفیق و رحیم اور مہربان تھے، مختصر خطبہ جمعہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، اور جتنی حدیثیں پیش کروں گا سب کی سب سوائے ایک کے بخاری شریف کی ہوگی اور ایک حدیث صحیح مسلم کی ہوگی۔ صحیح احادیث سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہمارے والدین کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے بزرگوں کو اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا چاہیے، برتاؤ کیسے کرنا چاہیے، بہترین نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین نمونے آپ کے سامنے پیش کروں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے بخاری کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس احسن الخلق اشجع الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت بلند تھے، آپ کے اخلاق بہت اچھے تھے۔ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، غور سے سنیں، جن کے ماتحت، جن کے نیچے تربیت میں بچے رہتے ہیں، ملازم رہتے ہیں، نوکر رہتے ہیں، ان کو یہ سننا چاہیے غور سے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے، ان کی والدہ لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں، اللہ کے نبی یہ میرا بچہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ آپ کی خدمت میں رہے اور آپ کی خدمت کرے اور آپ سے علم سیکھے، آپ کے اخلاق کو سیکھے، آپ سے دین کی باتیں سیکھے، اس کو بطور خادم رکھ لیجئے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ 10 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھ پر کبھی غصہ کیا۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے باہر مجھے بھیج دیتے، باہر آتا تو دیکھتا کہ بچے کھیل رہے ہیں، بچے کھیل میں مشغول ہیں، بھول جاتا، میں کام میں مشغول ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کے بعد آتے، تلاش کرتے ہوئے دیکھتے انس بن مالک کو، از راہ محبت ان کا کان پکڑ کر کہتے، انس میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ انس فوراً دوڑتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پورا کر دیتے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ جب وہ بچوں کو دیکھتے تو سلام کرتے۔ لوگوں نے ان سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ آپ بچوں کو سلام کرتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں سے گزرتے، ان کو تعلیم دینے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے۔ بچے سلام کرتے، جواب دے دیتے۔ اگر بچے کام میں مشغول ہیں، کھیل میں مشغول ہیں، ہم جولیوں ساتھیوں کے ساتھ ہیں، نظر نہیں پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سلام کرتے، السلام علیکم، بچے خوش ہو جاتے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے ظہر کی نماز ادا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے، کسی ام المومنین گھر کے پاس جا رہے تھے۔ حضرت عائشہ کا مکان تو مسجد سے لگا ہوا تھا، یا اللہ کے نبی کا ممبر حضرت عائشہ کا مکان سمجھیے زیادہ سے زیادہ 100 فیٹ پر تھا یا 60 فیٹ پر تھا عائشہ کا حجرہ، لیکن دیگر جو ازواج مطہرات تھیں ان کے کمرے دور 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 تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے باہر، تو جو بچے آپ سے ملتے آپ ان سے مصافحہ کرتے، ان کے گالوں پر ہاتھ پھیرتے،
کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ محبت پیار سے جب میرے گال پر ہاتھ آپ نے پھیرا تو مجھے بہت ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور آپ کے ہاتھوں سے ایسا لگتا تھا کہ اتنی اچھی خوشبو تھی، اتنی بہترین خوشبو تھی، لگتا تھا کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطر فروش کی صندوق چی میں ہاتھ ڈال کر کے نکالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ خوشبودار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ چمڑے کے بستر پر آرام فرماتے سخت گرمیوں کے زمانے میں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو جمع کر لیتی تھی، بوتل میں رکھ لیتی تھی اور خود استعمال کرتی تھی۔ صحابہ کرام آتے تو ان کو دے دیتی تھی، صحابہ لگا لیتے تھے۔ کہتے تھے کہ مشک عنبر سے زیادہ خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں ہوا کرتی تھی۔ برکیف جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے مصافحہ کرتے، بچوں کے گال پہ ہاتھ پھیرتے بڑی محبت سے۔ اور اسامہ بن زید کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون اسامہ بن زید؟ غلام کے بیٹے غلام زید بن حارثہ، زید بن حارثہ غلام بنا کر لوگوں نے لا کے بیچ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ بعد میں اللہ نے اس حکم کو ختم کر دیا کہ کسی کا بیٹا کسی کا نہیں ہو سکتا ہے، البتہ لے پالک تو کیا جا سکتا ہے۔ زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے اپنی ران پر بٹھا لیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ران پر اپنے بیٹے حسن، اپنے نواسے حسن کو بٹھا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور ایک حدیث میں ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم ارحمہما، اے اللہ تم ان دونوں پہ رحم فرما۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو قریب لیتے، بچوں کو گود میں بٹھا لیتے، بچوں کو بوسہ دیتے، بچوں کو پیار کرتے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا، دیہاتی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے بھاگتے جب آپ کے نواسے آئے تو آپ نے ان نواسوں کو اٹھا کر کے چوما، بوسہ دیا۔ تو وہ شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بچوں کو کبھی بوسہ نہیں دیتے، کبھی بچوں سے پیار نہیں کرتے، کبھی بچوں کو چومتے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اواملک لک ان انزع اللہ عن قلبک الرحمہ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب اللہ رب العالمین نے تمہارے دل سے رحمت اور محبت کو چھین لیا ہے، رحمت اور محبت کو ختم کر دیا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اقرع بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ بچوں سے آپ کھیلتے تھے۔ ساری کائنات کے امام، اس پوری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد جو سب سے بزرگ ہستی اور شخصیت ہے، ان کا حال یہ تھا کہ ان کے ساتھ بچے کھیلتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ خود بھی کھیلتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کسی اونچی جگہ پر اور چھوٹے بچوں سے کہتے، ان میں نواسے بھی ہوتے، چچا زاد بھائیوں کے بچے بھی ہوتے، چچا زاد بھائی بھی ہوتے، خاندان کے بچے، دیگر بچے ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں یہاں بیٹھا رہوں، جاؤ وہاں سے دوڑ کر آؤ، جو سب سے پہلے مجھے چھوئے گا میں اس کو انعام دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے، بچے دوڑتے اور بھاگتے آتے، کوئی آپ کے گود میں گرتا، کوئی آپ کے کاندھے پر گرتا، کوئی آپ کے پیٹھ پر گرتا، جو سب سے پہلے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹچ کرتا، چھو لیتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شاباشی دیتے تو انعام دیا کرتے تھے۔ اما عائشہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرع بن حابس آئے،
انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو بوسہ دیا، چوما، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی اپنے کسی بچے کو کبھی میں نے نہ پیار کیا اور نہ ہی میں نے ان کو چوما، نہ میں ان کو گود میں بٹھانا خرید لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہیں فرماتا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا کرتے تھے، اسلوب کیسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لوگو، ہم نے تمہارے پاس ایک رسول کو بھیجا جو تم میں سے ہے، اور تم میں سب سے زیادہ بہترین اخلاق والے ہیں، بہترین حسب و نسب کے مالک ہیں، اشرف خاندان کے ہیں، تم میں سے ہیں، اور اعلیٰ حسب نسب کی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس رسول بنا کے بھیجا۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تم کو تکلیف میں ڈالنے والی ہے اس کی چوٹ، اس کا درد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں سب سے پہلے پاتے۔ اپنی امت کو کبھی مشقت میں، تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں فرماتے۔ حریص علیکم، تم ہی نفع پہنچانے کے بہت زیادہ خواہش بند رہتے ہیں، ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے، ہمیشہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی امت کو فائدہ پہنچائیں۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ رحم فرمانے والے، شفقت فرمانے والے۔ 2 نام اللہ رب العالمین کے ہیں، ایک رؤوف ایک رحیم، اور 2 نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، رؤوف رحیم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے 2 ناموں کو اپنے نبی کے لیے استعمال فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے جس کے راوی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انی اقام فی الصلاۃ، کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، ارید ان اطول فیہ، میں چاہتا ہوں کہ نماز کو طویل کر کے پڑھوں، کھڑا ہو جاتا ہوں، خراج شروع کر دیتا ہوں، مشغول ہو جاتا ہوں، دل چاہتا ہے کہ نماز کو لمبی کروں، نماز کو لمبی کر کے پڑھوں، لیکن ہوتا یہ ہے فاسمع بکاء الصبی، پیچھے سے میں بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں، جیسے ہی بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں فاتجوز فی الصلاۃ، تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو، تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے قریب رہا کرتے تھے، بچوں سے محبت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگ لاتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جو حضرات متقی پرہیزگار، جو حضرات اپنے آپ کو متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، ہماری مائی بہنیں بھی سنیں، یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم موجود ہیں، اپنے چھوٹے بچوں کو گھروں کے بزرگوں کے پاس دیتے ہوئے کہتے ہیں نانا دادا نماز کے لیے جانے والے کپڑے گندے ہو جائیں گے، بچوں کو مت دو۔ اور وہ حضرات بھی جو بزرگ حضرات ہیں، بڑے معمر ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، بچوں کو قریب لاتے ہیں، دور رکھو، کپڑے گندے ہو جائیں گے میرے، دور رکھو۔ ام قیس بن محصن بیان کرتی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بچے کو لے کر گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بچے کو اپنے گود میں بٹھایا، شیر خوار بچہ تھا، ابھی روٹی وغیرہ غذا اجناس نہیں کھاتا تھا، دودھ پیتا بچہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو گود میں لے کر بچے سے کھیلنے لگے، پیار کرنے لگے، سینے سے لگا لیا بچے کو، بچے نے پیشاب کر دیا، ماں پریشان ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی لاؤ، چھینٹے مارے، لڑکا تھا، لڑکے کے لیے اس بات کا حکم ہے کہ پاکی صفائی حاصل کرنے کے لیے دودھ پیتا بچہ اگر پیشاب کر دے تو چھینٹے مار لینا کافی ہے اور نماز پڑھنا چاہیے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی متقی ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ انسان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ چھوٹے بچوں کو جب گود میں لیا جائے، آپ کی یہ سنت ہے کہ چھوٹے بچوں کو گود میں لیا جائے، پیشاب کر دے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ام خالد وہ حبشی
عورت کی بیٹی تھی، لڑکی تھی، حبشی عورت کی بیٹی تھی، صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کی۔ اب یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، ام خالد کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ میں چھوٹا تھا، میں چھوٹی تھی، لڑکی تھی ام خالد، میں چھوٹی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے لے کر گئے میرے والد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں نے جو لباس پہنا تھا وہ زرد رنگ کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا سنا، یعنی حبشی زبان کا لفظ ہے، اس بچی کے سمجھ میں آنے کے لیے، اس بچی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی لفظ استعمال نہیں کیا، آپ نے فرمایا سنا سنا، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ کتنی اچھی لگتی ہو، اب لئی اخلیقی، یہ کپڑا تم پہنو، اس کو پرانا کرو، اللہ کرے کہ تم دیر تک پہنتے رہو، اللہ کرے کہ تم اس کو پرانا کرو۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی۔ میں بچی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کبھی بیٹھتی، کندھے کے پاس کبھی جاتی، پیٹھ کے اطراف میں کھیلتی۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر ایک کبوتر کے انڈے کے برابر کوئی چیز ہے جو مہر نبوت ہے۔ توریت اور انجیل میں اللہ رب العالمین نے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی صفت بیان کی ہے کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی یہ کہ آپ کی پیٹھ پر کبوتر کے انڈے کے برابر وہ مہر نبوت ہوگا۔ تو میں اس سے کھیلنے لگی، میرے والد نے ڈانٹا، تم کیا کر رہی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچی ہے، چھوڑو اس کو، بچی ہے، اس کو کھیلنے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کو خاموش کرا دیا۔ میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام اپنے بچوں کو لاتے تھے، اور ہمارے لیے بھی چاہیے کہ جب بچے کو سیانے ہو جائیں، بچے جب ہوشیار ہو جائیں، لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، نمازوں کے اوقات میں لا کر نمازیوں کو پریشان نہ کریں۔ اگر بچے واقعی سمجھدار ہیں، آپ نے ان کی تربیت کی ہے، دینی مجلسوں میں اپنے بچوں کو لانا چاہیے ان کی دینی تربیت کے لیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبہ ختم ہو گیا، تقریر ختم ہو گئی، صحابہ میں آپ تشریف فرما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سب کے برابر ہوا کرتا تھا۔ حضرت شیخ الکل فی الکل، اب کوئی فضیلت الشیخ سے کم کوئی نہیں، ان کے جبے، ان کے خبے، ان کے شیروانیاں، ان کی صدریاں اور ان کے وہ غترے وغیرہ، وہ جو بن سنور کر آتے ہیں، جیسے وہ اسٹیج پر جیسے ہمارے وہ ہیروز آتے ہیں اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہوئے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو، بہترین پہنو، آپ کو حق ہے پہننے کا، منع نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے ایک تقریر میں، ایک خطبے میں وہ ایک الگ، دوسرے خطبے میں الگ، تیسرے خطبے میں الگ، ہر اسٹیج پر الگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں ہوتے تھے، لوگ آ کر پوچھتے من محمد منکم، تمہیں کون جی محمد پیغمبر کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کے موقع پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہو گئے۔ جب مدینے میں داخل ہو گئے میرے بھائیوں، اب عمر بن خطاب، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال پک گئے تھے، بزرگ لگتے تھے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آتے سلام کرتے، ابوبکر صدیق کو مصافحہ کرتے، لوگ آتے مصافحہ کرتے۔ جب دھوپ چڑھ گئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے سایہ کیا، تب لوگوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں، ہم سے غلط فہمی ہو گئی۔ نہ ابوبکر صدیق نے کہا، نہ رسول اللہ نے کہا کہ میں رسول ہوں، ان کو کیوں مل رہے ہو؟ نہ ان کو تکلیف ہی نہ ان کو تکلیف ہوئی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ عیسیٰ صاحب کی عزت ہوتی ہے تو موسیٰ صاحب کو تکلیف ہوتی ہے، موسیٰ صاحب کی عزت سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں میرے ہوتے کیسے جی؟ تم نے اپنے آپ کو نمایاں پیش کیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، بچے ایک طرف ہیں، بڑے ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتفاق کی بات، حسن اتفاق یہ ہے کہ آپ کے دائیں جانب کون ہے؟ ایک لڑکا ہے۔ پینے کے لیے کوئی چیز آ گئی، لوگوں نے لا کے دے دیا، اللہ کے نبی کو بھیجتے تھے مسجد میں بھیجتے تھے لوگ کھانے پینے کی چیزیں۔ اب مجھے ایک بات یاد آئی،
ماہ رمضان میں ہمارے بہت سے بھائی افطار کے لیے کھانا وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، اللہ کرے کہ ان کی یہ نیکی اللہ قبول فرمائے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا، کھانا بھیج دینا کافی نہیں ہے، کھڑے ہو کر کھلانا چاہیے۔ اجر پانا چاہتے ہو؟ احسان کر رہے ہو کیا؟ احسان نہیں کر رہے ہو۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها۔ اگر کوئی خیرات کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، کپڑے پہنا رہا ہے، بڑی سی بڑی نیکی کر رہا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، آخرت میں مقام پانا چاہتا ہے، نیکی اس کو مل کر رہے گی۔ اس کو چاہیے کہ کھانا لائے، ان کو کھڑے ہو کر کے کھانا کھلائے، بٹھائے، صفائی کر کے جائے۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم نے کھانا بھیج دیا تم کھلاؤ، تم پاک صاف کرو۔ کیا جی کھانا بھیجے کو کھلانے والے نینا جی ہاں کون کھلائیں گے؟ آپ کھلا رہے ہیں نا، اجر پاؤ۔ کوشش کرو، جب آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے، اپنے کھانا بھیجا ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں، صحابہ کی سیرت کو سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کھانا کھلانے کے لیے گھر کو لے جاتے تھے ضرورت مند کو۔ ہمارے گھر تنگ ہیں، ہماری خواہش زیادہ ہے کہ نیکیاں کمائیں، بہت اچھا جذبہ ہے، اللہ کرے کہ جذبہ اور زیادہ ہو، اجر ہے، ثواب ہے۔ ثواب اس وقت ملے گا جب کھلانے والے خود آ کر کھلائیں۔ جس طرح آپ اپنی بیٹی کی شادی میں، اپنے بیٹے کی شادی میں اپنے سبھیوں کی عزت کرتے ہیں، روزے داروں کی ویسی عزت کر کے آپ کھانا کھلائیں۔ فقیر نہیں ہے روزے دار کہ کھانا دے کے آپ نے بھیج دیا کہ لو جا کھا کے، نہیں، یہ اللہ کے بندے روزے دار ہیں، ثواب کمانا چاہتے ہیں، آؤ گھر کے بڑے چھوٹے، دیکھا آپ نے مسجد نبوی میں، دیکھو مکے میں، دیکھو آج کل شیئر کرتے ہیں لوگ، دیکھو لوگ کھڑے رہتے ہیں، آپ میرے دسترخوان پر آئیے، آپ ادھر آئیے، یہاں چکن بریانی مشروب، تفاح، سیب کا، فلاں کا، انگور کا، میرے پاس اچھی، آپ ادھر آئیے۔ لوگ ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں، ویسے کھلاؤ بھائی، یہ نیکی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشروب آیا، شربت پینے کا شربت آ گیا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ دائیں جانب کون ہے؟ بچہ ہے چھوٹا، بائیں جانب کون ہے؟ بڑے بڑے شیوخ ہیں، ابوبکر صدیق ہیں، عمر بن خطاب ہیں، فلاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا، پینے کے بعد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا، اتعزن لی ان اعطی للشیوخ للاشیاخ، اے بچے یا بنیا اتعزن لی، میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے لڑکے، کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دو گے کہ یہ جو میں نے ابھی پی لیا ہے نا شربت، ان بڑوں کو دے دوں؟ اللہ اکبر، کیا چالاک بچہ تھا وہ، کیا ہوشیار بچہ تھا۔ واللہ اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، میں زہ قسمت میں خوش نصیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے بعد آپ کا بچا ہوا مجھے مل رہا ہے، میں کتنا خوش قسمت ہوں، میں اس حصے کو دوسروں کو نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے کر دیا، بچہ پی لیا۔ عبداللہ بن عباس تھے، بچہ پی لیا، اس کے بعد بالترتیب بڑوں تک آیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، چھوٹوں کے لیے رحیم، رحمت، بڑوں کے لیے رحمت، نوجوانوں کے لیے رحمت، مزدوروں کے لیے رحمت، اللہ کے نبی حیوانوں کے لیے رحمت، چرند پرند کے لیے رحمت، اس پوری کائنات کے لیے رحمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے واقعات آپ کے سامنے پیش کروں کہ جو بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی سے سلوک کیا کرتے ہیں۔ بچوں کو ساتھ رکھیے، بچوں کو پڑھائیے کالجوں میں، بچوں کو پڑھائیے اسکولوں میں، مہنگی پڑھائیے، کہیں بھی پڑھائیے، لیکن ان پر آپ کی بہت کڑی نگاہ ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، آپ اپنے بچے کو بہت اعلیٰ ہائی فائی اسکول میں داخل کرنے کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ ایم ایل اے کے بیٹے کا فرینڈ ہے، میرا بیٹا گاؤں کے پریزیڈنٹ اور چیئرمین کا، کونسلر کا، ایم پی کا ساتھی، اس کے بیٹوں کا ساتھی ہے، لیکن دیکھیے دوستی کرے، لیکن نگاہ رکھے کہ ان کی کون سی مجلسوں میں بچہ جا رہا ہے۔ ہمارے وہ حضرات جنہوں نے اپنے بچوں کو انگریزی اسکولوں میں پڑھایا، جب نیو ایئر ڈے آتا ہے نا، جب برتھ ڈے ہوتا ہے نا، برتھ ڈے میں، نیو ایئر ڈے میں ہمارے بچے جا کر کے بے حیائی، بدکاری، بد اخلاقی سیکھ کر آتے ہیں۔
نشہ باز ہو جاتے ہیں، والدین خوش رہتے ہیں کہ میرا بچہ ماشاءاللہ فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے، میرے بچے کے ساتھ ہی فلاں فلاں ہیں. اور بہت سے والدین ایسے نکال کے دیتے ہیں بچہ، ابا فلاں دوست کا برتھ ڈے ہے میں جا رہا ہوں، لے جاؤ بیٹا کیک لے جاؤ، کاٹ کے آؤ، تصویریں لاؤ دیکھو. وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں بے حیائی، وہاں بدکاری، وہاں بد اخلاقی، وہاں شراب خوری، یہ سب ہوتے ہیں نیو ایئر ڈے میں. آپ کا بچہ جا کر رات کے 1-2 بجے آتا ہے اور آپ پڑے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں. بچہ بڑے ہونے کے بعد بچہ بگڑ گیا ہے، کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ یہ آپ کی غلطی ہے. اللہ کے پاس ہم کو جواب دینا ہے، اللہ کے پاس ہم پکڑے جائیں گے، بچہ بعد میں پکڑا جائے گا. بچے سے پہلے سوال نہیں ہوگا، ماں باپ سے سوال ہوگا، ماں باپ سے سوال ہوگا. بچے کو جو پڑھائیے لیکن دین پہلے سکھائیے، اخلاق پہلے سکھائیے. تعلیم کے سے پہلے تربیت ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی تربیت بھی کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو پاکیزہ کرتے ہیں، ان کے جو عقیدے ہیں ان کو پاکیزہ کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو پاکیزہ کرتے ہیں. تعلیم دیجئے لیکن بچوں پر بہت سخت اور کڑی نگاہ ہونی چاہیے. ابھی اگر ہم نے اپنے بچوں پہ کڑی نگاہ نہیں رکھی تو بڑے ہونے کے بعد ہم کو بہت پچھتانا پڑے گا، بہت پچھتانا پڑے گا. ایسا نہ کیجیے. نوجوان ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ خوش نہ ہو جائیے کہ میرا بچہ فلاں جگہ پڑھ رہا ہے، ہو جائیے، لیکن بچوں پر دشمن کی نگاہ رکھیے جب تک، بالخصوص جب بچے 15 16 17 18 سال کے ہوتے ہیں، 19 20 سال کے. اس پیریڈ میں بچے پر بہت زیادہ سخت نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. اس کا دن کہاں گزر رہا ہے، اسکول میں اس کے ساتھی کون کون ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں، ان کے گھر کی تہذیب سخاوت کیسی ہے، ان کا کلچر کیسا ہے، اس پر نگاہ رکھنی چاہیے. اگر آپ خوش ہو کر کے او ماشاءاللہ میرے بچے کے دوست او بڑی بڑی گاڑیوں میں، مولوی صاحب کروڑوں کی گاڑیوں میں اس کے دوستان لے کے پھرتے ہیں، کہاں لے کے جاتے ہیں پتہ ہے؟ اللہ والوں پتہ ہے تم کو؟ بلکہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ بچوں کے ساتھ ہم ایسا سلوک کریں کہ بچے ہم سے قریب ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دونوں نواسے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا کیا بتاؤں، وقت بہت کم ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری، نواسے آپ پر سوار، آپ گھوڑا بن گئے ہیں اور نواسے اوپر چڑھ گئے. ابوبکر صدیق نے کہا کیا کیسے جو ہے یہ سوار، یہ کیسی سواری، کتنی بہترین سواری ان کو مل گئی ہے، رسول اللہ کی شکل میں کتنی بہترین سواری مل گئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سوار ابھی کچھ کم نہیں ہے، یعنی نواسوں کے بارے میں فرمایا سوار بھی کچھ کم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے بارے میں، ایک مرتبہ دونوں نواسے بیٹھے ہوئے تھے، سر پہ ہاتھ پھیرا، قریب لگا لیا، کہا وَهُمَا رَيْحَانَتَايَ فِي الدُّنْيَا، یہ دونوں بچے میرے گلاب ہیں دنیا کے. سمجھے آپ؟ گلاب کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ سونگھتے ہیں، آنکھوں کو لگاتے ہیں، یہاں لگا لیتے ہیں، خوشبو سونگھتے ہیں، کتنا لگا لیتے ہیں، قریب کر لیتے ہیں. اسی طرح والدین اپنے بچوں کو محبت سے کبھی سونگھتے ہیں، کبھی پیار کرتے ہیں، کبھی بوسہ دیتے ہیں، کبھی سینے سے لگا لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے. ہماری مائی بہنیں نمازوں کے لیے آتی ہیں، بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں، بچے خوب ہنگامہ کرتے رہتے ہیں. اور ہماری بعض مائی بہنوں کا حال یہ ہے کہ آتے وقت بچوں کے لیے کھانے پینے کے بڑے بڑے ڈبے پوڑے لے کر آتے ہیں کہ بچے کا کام بیٹھ کے تو کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو، نماز ختم ہونے تک ان کا کام صرف کھاتے رہنا ہے. کیوں بلا کرنا ہے؟ آپ تھیلیوں میں لے کر آتے ہیں بھائی، تھیلیوں میں لے کر جانے کے بعد پورے پوڑے وڑے سب پورے مسجد پھیلا کے لے جاتے ہیں. یہ کیا تماشا ہے، کیا تہذیب ہے؟ بچوں کو لائیے تاکہ بچے بیان سنیں، تقریر سنیں. کبھی کبھی ایسا بھی کیجیے، اپنی مائی بہنوں سے، اپنے بچوں سے پوچھیے کہ آج آپ نے خطبے میں کیا سنا ہے، تاکہ رہے ان کے ذہن میں رہے کہ ہم نے کیا سنا ہے. ہماری طالبات ہیں نا جو میرے پاس پڑھتی ہیں، میں پوچھتا ہوں کل خطبہ جمعہ میں آپ نے کون سی آیت سنی، سناؤ.
آپ معلمات ہیں نا، آپ عالمات ہیں نا، حدیثیں کون سی سناؤ؟ تو چاہیے کہ بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں. اور جب بہت سے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی بچوں کو دور رکھو، پیچھے پیچھے بھگاؤ، پیچھے چلو کنارے، نہیں، بچوں کو ساتھ رکھیے، بچوں کو ساتھ رکھیے، ادب سکھائیے، نماز میں ساتھ رکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم، ایک طرف بچوں کو کر دیں گے، بچے وہ ناچیں گے کودیں گے، ہر بچے کے ساتھ ایک نے دو شیطان ہیں، ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے، چاہے وہ عالم کا بیٹا ہو، چاہے وہ حافظ کا بیٹا ہو، چاہے وہ خود حافظ کیوں نہ ہو، چھوٹے بچے ہیں تو یہ سب ہوتا ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا، جس کی وجہ سے ساری کائنات کے انسان آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، آپ کے نام پہ درود بھیجتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کا ادب کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو سب کو اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو نیک بنائے، صالح بنائے، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری نیک اولاد کو ہمارے صدقے جاریہ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.